الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نزول کا موضوع آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا تھا. آج ہم مختصر گفتگو انشاءاللہ تعالی نزول کے پہلے مجموعہ جو آیات کا ہمارے سامنے بنتا ہے اس کے اوپر اپنی اختتامی گفتگو کو پیش کریں گے کہ نزول کا کلمہ تھا بلندی سے نیچے کی طرف آنا. البتہ بلندی سے نیچے کی طرف آنے میں اگر اوپر جہاں سے وہ فعل صادر ہو رہا ہے وہ پیش نظر ہو تو یہ نزول کہلاتا ہے، اور اگر جہاں پہ وہ شے واقع ہو وہ پیش نظر ہو تو اسے حبوط کہتے ہیں. نزول اور حبوط ہر دو میں پیش نظر اوپر سے نیچے ہی کی طرف آنا ہے. لہذا قرآن کریم کے ایک وسیع مجموعہ ہمارے پاس کلمہ نزول سے تعلق رکھتا ہے. جیسے قرآن کریم نے کئی اشیاء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ نازل ہو رہی ہیں. جیسے قرآن کے نزول کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے مرحلے میں سلسلہ شروع کریں گے. ایک دو جو مختصر آیات کے مجموعے ہیں اسے پڑھ لیں، چونکہ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے گفتگو قدر طولانی ہے اور اس کے اوپر ہمیں طولانی گفتگو کرنی بھی چاہیے، چونکہ واحد ایک معصوم ہستی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ہاتھوں میں قرار دی ہے، اور قرآن ناطق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ پردہ غیبت میں موجود ہیں. حقیقت میں غیبت قلوب کے اوپر ہمارے چھائی ہوئی ہے، وَإِلَّا امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہستی اور ان کی معرفت اس سے کسی قسم کی اس معرفت میں رکاوٹ اللہ نے حائل نہیں کی. خلاصہ کلام ایک معصوم ہے قرآن کریم جو حقیقت محمد وآل محمد علیہ السلام ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. ایک چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن قرآن نازل ہوا ہے. ہم نے قوس نزول و قوس صعود کے حوالے سے بھی مطلب کو پڑھا اور اس کو آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتر رہی ہے. اب قرآن کریم نے بارش کو بھی نزول کی صورت میں ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم نے سکینہ کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا ہے، رزق کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا ہے، لوہے کے نازل ہونے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نزولی صورت رکھتی ہیں. ہم سکینہ لفظ کو پڑھ رہے تھے کہ قرآن میں 6 جگہ آیا ہے، 5 جگہوں کے اوپر کلمہ سکینہ وہ نزول کے ساتھ تعبیر ہوا ہے. ایک جگہ جہاں پہ تابوت کا تذکرہ ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نسبت ہے لیکن اس پر نزول کا لفظ نہیں ہے. ہم بقیہ آیات سے استفادہ کرتے ہیں. بقیہ آیات میں 3 جگہ سورہ فتح میں ہے اور 2 جگہ سورہ توبہ میں ہے. سورہ فتح آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ. چونکہ جعل الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے قلوب میں اس نے قرار دیا ہے حمیت جاہلیت کو. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، یا یہ کہہ لیں کہ اذ جعل الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے قرار دیا ہے فی قلوبہم اپنے قلوب میں الحمیہ حمیت. وہ کون سی حمیت ہے؟ حمیت جاہلیت ہے. یعنی الذین کفروا یہ فاعل جعل کا بن رہا ہے، یعنی ان کفار نے اپنے دلوں کے اندر حمیت جاہلیت کو پروان چڑھایا ہے. اس کا مقایسہ کس سے کیا جا رہا ہے حمیت جاہلیت کا؟ کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول کے اوپر سکینہ نازل کیا ہے. سکینہ نازل ہوتا ہے. بالفاظ دیگر جیسے بعض بزرگان کہتے ہیں سکینہ یعنی یہ جو سکون اور اطمینان ہے کسبی نہیں ہے، عطائی ہے. صحیح ہے، چونکہ انزال اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا. مثلا آپ بارش کو کسب تھوڑی کرتے ہیں، عطا ہوتی ہے. نزول کی خصوصیت یہ ہے جہاں نزول ہے وہاں پہ ایک شے عطائی ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، کسبی نہیں ہے. اسباب ہم نے فراہم کرنے ہیں.
لیکن اللہ کی طرف سے عنایت ہوگی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اپنے رسول اور مومنین کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ اس کو نازل کیا ہے. یہ بہت ہمارے لیے اہم آیت اس حوالے سے بنتی ہے کہ خداوند متعال نے نازل اس کو فرمایا ہے. ہم گزشتہ درسوں میں پڑھ چکے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 4 میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اب آیات میں دیکھیں نزول ہے یعنی اللہ کی طرف سے عنایت. ہر آیت میں نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے. نمبر 2، قلوب سے اس کا تعلق ہے، بدن سے، ظاہر سے نہیں ہے. سکینہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ قلوب سے. جیسا سورہ فاتح آیت نمبر 4 میں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، قلوب مومنین میں اللہ نازل کرتا ہے، دلوں کے اندر نازل کرتا ہے. یہ بیرونی صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اندرونی صفت ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اور یہ پھر کیا ہے کہ وہ ایمان میں پھر اضافہ پاتے ہیں. اس سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان میں اضافہ پاتے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کی ادھر ہم روایت کو اگر اس کے ضمن میں پڑھیں تو بہت خوب ہے. الکافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ ابھی حمزہ بیان کرتے ہیں کہ سألتہ عن قول اللہ عز وجل انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں سکینہ نازل ہوا. صحیح، نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ہو رہا ہے. تو امام باقر علیہ السلام سے پوچھا اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا هو الایمان، یہ سکینہ کیا ہے؟ ایمان ہے. قال وسألته عن قول اللہ عز وجل، تو پھر اللہ عز وجل کے اس قول اور فرمان کے بارے میں نے سوال کیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ نے ان کی تائید فرمائی، مدد فرمائی، روح، ایک روح سے، من ہو جو اللہ سے نسبت رکھتی ہے یا اللہ کی جانب سے ہے، روح سے تائید فرمائی. ادھر روح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا هو الایمان، اس سے بھی کیا مراد ہے؟ ایمان مراد ہے. ایک اور ہمارے پاس روایت بھی ہے جو ظاہراً صحیح سند روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے ہی. اسی پورا یہ باب ہے ہمارے پاس، باب السکینہ ہی الایمان. الکافی میں باب السکینہ وارد ہوا ہے اور اسے ایمان سے تعبیر کیا گیا. امام صادق علیہ السلام سے بھی پوچھا، ہشام بن حکم ہے یا حفص بن بختری ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر راویوں سے بھی آئی ہے. صحیح سند یہ روایت ہے کہ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے قلوب میں سکینہ نازل فرمائی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں هو الایمان، اس سے مراد ایمان ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. اس سے اگلی روایت بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے ہے جو کہ ظاہراً جمیل بن دراج سے ہے. انہوں نے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا هو الایمان. یہاں پہ ہم تھوڑے سا اور مطلب کو دقت سے دیکھتے ہیں. اگرچہ ہر آیت کا ہم جائزہ لیتے تو بات زیادہ ہمارے لیے بہترین طور پہ واضح ہوتی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نزول اور سکینہ کے مورد کو ہی فقط ملاحظہ کریں. وإلا یہ 5 آیات ہیں. سورہ توبہ میں 2 جگہ ہے، ایک واقعہ حنین کے ذیل میں ہے اور ایک واقعہ غار ثور کے ذیل میں ہے. ہر 2 واقعات کی دائرے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو بات ہمارے لیے روشن ہوتی ہے. اسی طرح سورہ فتح میں 3 جگہوں کے اوپر ہے. یہ 3 جگہیں ہمارے لیے اہمیت کی حامل بنتی. ان میں سے پہلا جو سورہ فتح آیت نمبر 4 ہے، چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی. یہاں پہ جو مہم چیز ہے، سکینہ کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہے اضطراب کے خلاف. صحیح ہے، اضطراب کا ختم ہونا، جسے آپ کہتے ہیں کہ الجھن ہے، اسٹریس ہے، اضطراب ہے، بے چینی لفظ بڑا ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے، بے چینی کا خاتمہ. جب بھی بے چینی کا خاتمہ ہوگا تو اسے ہم کس سے تعبیر کریں گے؟ سکینہ سے. اظہار سکینہ لازم ہے ہمارے لیے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں آ رہے. اظہار سکینہ یعنی اندر اضطراب ہے یا نہیں ہے، ابھی رفع نہیں ہوا اضطراب، لیکن ہم ظاہر کریں. صحیح ہے، اس اظہار کو، اظہار سکینہ بھی ہمارے لیے لازم ہے. وَعَلَيْكَ بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ،
کہ روایات میں شیعہ سنی دونوں روایات میں وارد ہوا ہے کہ وقار اور سکینہ کو جنم دو. مثلا غم شدید ہے اندر لیکن وہ سکینہ کو جنم دے رہا ہے، اعتدال میں اپنے حالات اور اپنے عادات اطوار یا حرکات کو اعتدال میں رکھے ہوئے، اضطراب کا اظہار نہیں کر رہا. وَإِلَّا مشکل جب پیش آتی ہے، مثلا کسی کے گھر وفات ہو جاتی ہے اور ناگہانی وفات ہوتی ہے تو انسان میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے ملاقات کی ہے، وہ غم زدہ ہے لیکن وہ اضطراب کی کیفیت کو ظاہر نہیں کر رہا. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ پروقار ہے، یہ شخص پروقار ہے، یہ سکینہ اور وقار کو اپنے اوپر طاری کرنے والا ہے. لیکن ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ قلوب سے ہے، چونکہ قلوب میں طاری ہو جائے ظاہر میں حتماً آشکار ہوگی. ظاہر بدن سے سکونت اور وقار حتماً آشکار ہوگا، لیکن وقار کو ہمیشہ انجام دینا چاہیے. بلا شک و شبہ گھبراہٹ کے آثار انسان پر آتے ہیں، ٹینشن کے نتائج انسان پر آتے ہیں، لیکن حد اعتدال سے باہر نہ ہونے دے. دل کے اوپر جو سکینہ یا آرامش یا اطمینان کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے اسباب ہیں. چونکہ اضطراب ایک دفعہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے، جیسا صاحب کے درس میں عرض کیا. یہاں پہ سکینہ کیسے آئے گا؟ جہالت دور ہونے سے. اگر اندرونی طور پہ جہالت دور نہیں ہے تو وہ شش و پانچ میں تو مبتلا رہے گا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب سکینہ آئے گا تو وہ یہ ہے کہ اسے فہم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، یعنی اپنے لذائذ فہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آراستہ فرمایا ہے اور وہ لذت فہم کو اب اپنے اندر درک کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، ایک مطلب کے پیچھے پڑے اچانک وہ مطلب حل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے. انسان عجیب ایک اطمینان اور سکون اپنے پاتا ہے. حتیٰ کہ بعض پریشانیاں ایسی آتی ہیں، جیسے ایک ہیں ہمارے عزیز، ان کا واقعہ ہے، پرانی بات ہے، 40 سال پرانی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے لگ بھگ. ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا، آ رہا تھا پشاور سائڈ سے، بس میں سوار تھا، تو بس میں کھڑکی کی سائڈ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور پیسنجر تھا، جس طرح 2 سیٹر ہوتی ہے بس. تو ایک ٹرالا پیچھے سے ریورس گیئر کر کے آ رہا تھا. مگر یہ کھڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ جو لڑکا ہے جو ڈاکٹر بن رہا تھا وہ اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. کھڑکی کی سائڈ دوسرا بندہ بیٹھا تھا، لیکن اس نے سر آگے یوں جھکایا ہوا تھا. ٹرالا سریے والا تھا، پیچھے آ رہا تھا، اسے نہیں پتہ لگا بس آ کے رکی ہے. وہ سریا شیشے سے نکلا اور سیدھا اس کے دماغ سے پار کر کے باہر آ گیا. جیب میں اس کے کوئی شناختی کارڈ وغیرہ بھی نہیں تھا. اس وقت لوگوں نے غسل وغیرہ دیا اور دفنا دیا. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں بندہ، بچہ نہیں مل رہا، کہاں پہ ہے. یعنی جوان ہے، 21-22 سال عمر کا، لیکن انتہائی بےتابی. یہ ہے کہ اب نہیں پتہ، تو اندر اضطراب سے انسان کے لیے بری حالت ہو رہی ہے. یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں انسانوں کے لیے کئی مواقع پہ، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، اخباروں میں انہوں نے اشتہار دیے، ہسپتالوں میں دیکھا، پولیس والوں کے پاس گئے، رشتہ داروں کے پاس، جہاں جہاں جا سکتے تھے. اس وقت ٹیلی فون بھی دوسرا تار والا ہوتا تھا، لینڈ لائن، یہ موبائل وغیرہ تو تھے ہی نہیں 30-40 سال پہلے. تو وہ بندہ جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کسی جگہ پہ پکوڑے کھا رہا تھا، تو پکوڑے ختم ہوئے تو نیچے تصویر اس کی تھی اور ایڈریس تھا. اس نے فوراً خبر دی چند مہینے بعد، 6 مہینے یا 8-10 مہینے بعد. تو جیسے ہی اس کی والدہ نے خبر سنی، سجدہ شکر ادا کیا. جہالت نے آ کے دیکھیں کیسے علم نے آ کے جہالت کا اضطراب دور کیا. یعنی ان کی زندگی کے دن گزرنا اجیرن بنے ہوئے تھے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک اضطراب اس طرح سے جنم لیتا ہے اور سکینہ آ کے انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. جیسے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کتب میں وارد ہوا ہے، حضرت اسماعیل، جناب اسماعیل جو بڑے فرزند تھے ان کے، بیمار تھے، مرض بڑھتا چلا جا رہا تھا، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو بے چینی سے امام صادق علیہ السلام ٹہل رہے ہیں. خبر ملی کہ وفات ہو گئی ہے، تو مشیت الہی آشکار ہو گئی. مشیت الہی آشکار ہوئی ہے تو ایک سکون اور ایک اطمینان آ گیا، چونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والی یہ ہستیاں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک دفعہ سکینہ کیا ہے، وہ اعتقادی صورت میں ہے، وہ بھی ایمان ہے.
وہ امام کی روایت سے منافی نہیں ہے، چونکہ ایمان ایک دفعہ اعتقادی طور پہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ ایمان عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو ایک چیز کے اوپر ایمان ہے لیکن عمل کے دائرے میں نہیں آ رہا، چونکہ وہ ارادہ نہیں اس کا کر پا رہا۔ مثلا اسے پتہ ہے کہ علم ایسی شے ہے، نماز شب کی یہ فضیلت ہے، مثلا نمازوں کے دوران نوافل کی یہ قیمت ہے، صدقہ دینا چاہیے، ہر روز ہی دینا چاہیے، بے شک تھوڑا دیں، فرق نہیں پڑتا، ماہ مبارک رمضان میں اگر دے سکے بہت خوب ہے، افطار کرائے، مسکینوں اور یتیموں کا خیال رکھے، بہت ساری خیرات اور نیک امور کا ایک مجموعہ ہے کہ ہم آخرت کو آباد کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ارادہ نہیں ہوتا، اب ارادہ کرنے لگتا ہے کہ پیسے دوں نہ دوں، نکالوں یا نہ نکالوں، ہزار وسوسے آ رہے ہیں کہ کل دے دینا، ابھی آ رہے ہیں، چلو اگلے مہینے دے دینا، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، دے کے کرنے کی ہے، پتہ نہیں یہ لوگ تو خود کھا جاتے ہوں۔ عموماً جو یہ والا وسوسہ رکھتے ہیں نا کہ تھوڑے سے پیسے 1000 روپیہ دے رہے ہیں اور پھر تفصیلات جو ہے وہ 10 لاکھ روپے والی مانگتے ہیں، تو در حقیقت وہ دینا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں ہے نا، وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ذبح کریں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ادھر ارادے کو اگر آ کے تقویت مل جائے اور ارادہ جنم لے لے، یہ سکینہ کہلائے گا۔ وہ کوئی اسی کی بات ہو سکتی ہے، وہ مومنین کی محافل ہو سکتی ہے، وہ انسان کے وجود میں نیکی کا عنصر پیدا ہونا ہو سکتا ہے۔ بس جب بھی انسان کے وجود میں ارادے کی تقویت کا ایک شے باعث بن جائے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر سکینہ کو نازل کیا ہے۔ عموماً یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بدحواسی چھائی ہو، جیسے موت کا وقت ہے، زلزلے کا وقت ہے، آندھی طوفان کا وقت ہے، ہاتھ سے ایک چیز نکل رہی ہے انسان کی، مشکل میں ایک انسان جاتا چلا جا رہا ہے، تو یہاں پہ بدحواسی سے وہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ ایک دفعہ تو غیر طبی حالت انسان کی آ جاتی ہے چونکہ ہوش ہی ختم ہو گئے، لیکن جب تک ہوش میں ہے، استقامت کے اوپر اپنے آپ کو رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا۔ سکینہ کے جو نزول ہے اس میں فرشتوں کا بڑا کردار ہے، بہت زیادہ کردار فرشتوں کے نزول کا ہے، کہ جو انشاءاللہ ہم کسی مورد میں پڑھیں گے۔ صرف اس آیت کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، ایک دو نکات اس آیت کے حوالے سے دیکھ کے، ایک دو روایتیں تیزی سے آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں جس میں سکینہ اختیار کرنے کا خصوصی حکم ہے، یعنی ہم اپنے وجود میں اس کے لیے التجا اللہ سے کریں۔ استقامت وہ راہ ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ عنایت کرتا ہے، کسبی نہیں ہے، عطائی ہے، لیکن عطائی بھی اندھی بانٹ تھوڑی ہے۔ اپنے آپ کو اس معیار پہ پہنچائیں کہ اللہ کی طرف سے عطا ہو۔ جو طالب ہی نہیں ہے اس کو وہ ذات پھر عطا بھی نہیں کرتی، صحیح ہے؟ طالب ہو تو عنایت بھی ہوتی ہے۔ سکینہ بہت مہم ہے، شخصیت کا پروقار ہونا وہ اس کے اوپر موقوف ہے۔ مثلا ہر انسان ایک عزت اور احترام چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے۔ روایات نے بتایا سرداری چاہتے تو کیا کرو، مثلا ایک ان میں سے صفت ہے جلدی معاف کر دو، معذرت خواہی کرتا ہے جلد معاف کر دو تو راضی ہو جاؤ۔ ایک صفت وارد ہوئی ہے روایات میں، اظہار محبت کرو، محبت سے پیش آؤ، صحیح ہے، سارا کچھ حساب کتاب سے پیش نہ ہو، محبت سے پیش آؤ۔ ایک بہت اہم صفت جو بڑے پن کی ہے، بڑا پن پہلا پیدا ہونے سے نہیں بنتا، بڑے پن کے لیے بڑے پن والی صفات چاہیے، بزرگی والی، سرداری والی، یعنی یہ جو میں صفات عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ جو انجام دے گا اپنے حلقے کے اندر سرداری پالے گا۔ ان میں سے تیسری صفت ہے خرچ کرے، وہ خرچ کرنے میں مقابلے بازی کی طرف نہ آئے، یک طرفہ ہے۔ خرچ کیا ہے؟ یا جو خرچ کرتا ہے وہ سرداری پا لیتا ہے۔ لہذا اگر بڑا پن ہے چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دے، سلام میں پہل کرے، بچوں کو بھی اسلام میں پہل کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وارد ہوا ہے، صحیح ہے۔ ہمیشہ دوسرے نہیں ملنے چاہ رہے، وہ خود ان سے ملاقات کرے، میل ملاپ کرے، اچھے طور پہ اسے راضی کرنے کی کوشش۔ یہ بڑے لوگوں کی صفات ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے وقار کا خیال رکھے، اپنی پریشانیاں انہیں نہ خبر ہونے دے، تاکہ دوستوں کو، یہ نہج بلاغہ میں جملہ ہے کہ یاد رکھو کہ میں زمانے کی سختیاں جھیلے جانے میں بڑا سخت ہوں، کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں ذکر کروں کہ دوستوں کو غم پہنچے اور دشمن خوش ہونے لگے۔
اسے یہ بہت ایک خوبصورت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاعر کا شعر امام نے پڑھا تھا کہ جناب عقیل نے خط لکھا کہ لوگ نہ آپ کی سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، آئے روز ادھر حملے ہو رہے ہیں اور وہ غارت گریاں اور دہشت گردیاں کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس حکومت کا لے کے کیا کرنا ہے؟ تو امام نے پہلے تھوڑا سا جھاڑا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ نہ بندوں کے جمع ہونے سے میرے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور نہ بندوں کے چھٹ جانے سے میرے حوصلے کم ہوتے ہیں، اور یہ والی باتیں خواتین والی مجھ سے نہ کیا کرو کہ اگر یہ سارے کے سارے بھی میرے مقابلے میں آ جائیں اور میدان میں اکیلے مجھے آنا پڑے تو علی ابن ابی طالب جو ہے وہ پیٹھ پھیر کے بھاگے گا نہیں، واپس وہ مقابلہ کرے گا اور استقامت سے حق کے اوپر کھڑا رہے گا۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جملات ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے مصائب جو ہیں، میں مصائب کے جھیل لے جانے میں بہت سخت ہوں کہ میں ظاہر ہی نہیں اپنے سے ہونے دیتا کہ میرے ساتھ کیا مصیبت جھیلی جا رہی ہے، چونکہ اگر میں مصیبت کو بیان کروں اور دوستوں کو خبر ملے خام خواہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ مرد کو گھر میں اسی طرح رہنا چاہیے، مرد اچھی خبریں بتائے، سب کو پریشان کرنا عقل مندی نہیں ہے، خصوصاً والدین جب بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، بیوی بچے ہو گئے، انہیں پریشان کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ مثلا پیسے نہیں ہیں تو اب اس کو بڑا بیان کر کے کہ پیسے بالکل نہیں ہیں نہ بیان کرے، حوصلہ تھوڑا رکھے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرمائشات زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ابھی پیسے نہیں، آئندہ اہتمام ہوگا، لیکن ایسے غم کی صورت میں نہ بیان کرے کہ وہ ٹینشن میں آ جائے، وہ ایک احساس کمتری کے دائرے میں آ جائے، مصائب کو خود جھیل لے۔ تو یہ مصائب کے جھیل لے جانے میں قوت یہ وقار کو بیان کرتی ہے۔ مسائل کو جھیل لے جانا آسان نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ ارتباط کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی راہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے؟ دل کے اندر نہیں اطمینان آتا، وہ اللہ کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ سے رابطہ۔ مثلا ہر طرف سے دروازے بند ہیں تو خدا کی طرف یہ عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر طرف سے دروازے بند ہوں اور ایک ہی راہ کھلی ہے تو ادھر مکاشفہ، مشاہدہ، روح کا ارتباط، اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی توجہ، یہ منظر دیکھتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آبادی سے دور چلا گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب آسمانوں کے کرشمے نظر آ رہے ہیں، وہ چھپے ستارے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھر جو دنیا میں کثرت سے مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عنایات پوشیدہ ہو چکی تھیں، وہ عنایات بھی ظاہر ہونے لگ جائیں گی۔ زندہ ہیں تو ہم مرزوق ہیں، وہ رازق ہے، وہ رزق ہمیں دے گا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، ایک روایت آپ کی خدمت میں اس باب میں عرض کی جاتی ہے، غرر الحکم میں پورا ایک باب ہے، السکینہ والوقار و آثارہما، سکینہ اور وقار اور اس کے آثار۔ امام فرماتے ہیں کہ السکینہ تو عنوان العقل ہے، عقل کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ عقل کی خبر کس سے ہوتی ہے؟ سکینہ سے عقل کی خبر ہوتی ہے۔ جو سکینہ کو چھوڑ دے اس کی عقل دب گئی، یا غضب کے تحت یا شہوات کے تحت یا بدحواسی کے تحت۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ اسے ملاحظہ کریں، علیک بالسکینۃ، چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے لازم ہے تمہارے لیے کیا کرو؟ سکینہ کا خیال رکھو، سکینہ اپنے اوپر سے اپنے اندر انجام دو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ زِینَةٍ، سب سے افضل ترین زینت کیا ہے؟ سکینہ، یعنی اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کرو۔ گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہائے وائے فوراً بات شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ سردی بہت زیادہ لگتی ہے، مختلف طرح کے اہتمام اپنے تدبیر کرنے میں عیب نہیں ہے، لیکن اظہار سکینہ کے ساتھ کریں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے اور اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں کہ سکینہ اور وقار یہ ایک ہی معنی میں وارد ہوئے ہیں۔ جمال الرجل الوقار، جمال الرجل الوقار، اصل جمال اور خوبصورتی کیا ہے؟ یہ وقار کا خیال رکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ